अभी जो मेरा पैनल है वो उत्कर्ष पैनल के थ्रू मैंने लास्ट टाइम जिससे इलेक्शन कंटेस्ट किया था उसी पैनल से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला हूँ। लास्ट टाइम जो 5 साल में जो मुद्दे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मुद्दे सब कवर हो चुके हैं। इस बार अभी जो मेन मुद्दा मेरा इलेक्शन का जो अभी है ये है कि जो हमने अरेबिक डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज लास्ट टाइम जो हमारा जो प्रपोजल था अभी वो जून 2023 से हमको स्टार्ट करना है, तो वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो और पहले बैच एडमिशन की वो स्टार्ट होगी इंशाल्लाह इलेक्शन होते ही हमारे जून में 2023 की जून में वो बैच स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। वो मेरा पहला मुद्दा रहेगा। इससे पहले आपको चुन के दिया था जी ग्रेजुएट ने, तो इससे पहले आपने क्या क्या काम किए हैं, कौन से मुद्दे पर आपको वोट डालना चाहिए उन्होंने ग्रेजुएट ने? देखिए अभी हमारे जो ग्रेजुएट्स के मुद्दे हैं ये कोई ज्यादा बहुत कोई रॉकेट साइंस वाले मुद्दे नहीं होते। जनरली बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, बच्चों की डिग्रियों के मसले हैं, रिजल्ट्स के मसले हैं, पेंडिंग रिजल्ट्स के मसले हैं। बहुत सारे बच्चे थे जो कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन एग्जाम के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद बच्चों को पेपर देने के बावजूद भी एब्सेंट या फिर आरआर आ गया था पेपर में। ये छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो वक्त ये मुद्दों के लिए सिर्फ एक्टिव होना जरूरी है। एवरीडे यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में, एवरीडे कंट्रोलर के, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के, वीसी के कांटेक्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक वाहिद ऑफिस है जो 5 सालों में 24/7 एक्टिव था फुल इसी पर्पस के लिए, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं होता था वो ऑफिस। तो ऐसे ही आगे यही मुद्दे जो बच्चों के आते रहेंगे उसको वक्तन फवक्तन हम सॉल्व करते रहेंगे। कल मैंने पहला फॉर्म भरा था मेरे पैनल के साथ, आज ये मैं मेरा दूसरा फॉर्म भर रहा हूँ अपने दोस्त अहबाबों के साथ। ये वो लोग हैं जिनके सरपरस्ती में, ये बुजुर्गों की सरपरस्ती में पिछले 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले 5 सालों में भी इनकी सरपरस्ती में काम होंगे। यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट भी है, उसकी थोड़ी खस्ता हाल है। बहुत सारे कोर्सेज जो है यहाँ पर नए स्टार्ट होना चाहिए, ऐसी भी तलबाओं में डिमांड होती है, तो ऐसा कुछ होते नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ये उर्दू डिपार्टमेंट का खस्ता हाल है या 5 साल पहले की मुझे बात बोल रहे हैं? ये जो 5 साल पहले का आपका जो क्वेश्चन था वो आप यही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। आप अभी चलिए मेरे साथ उर्दू डिपार्टमेंट में। ये 5 सालों में जो उर्दू डिपार्टमेंट का ग्राफ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद है जो इस बात की गवाही देंगे कि ये 5 सालों में उर्दू डिपार्टमेंट का ग्राफ इतना बड़ा है जो पिछले 25-30 सालों में कभी नहीं बढ़ा था। बच्चों के एडमिशन के कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, बच्चे हिचकते हैं यहाँ पे आने के लिए, वो मिसकंसेप्शंस हमने दूर किए कि आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आके एडमिशन लीजिए। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का जो हाल था 5 साल पहले, आज आप वो हाल जाके देखिए कि डिपार्टमेंट का आप एजुकेशन से रिलेटेड देख लीजिए या फिर उनके एक्टिविटीज से रिलेटेड या फिर उनके रेनोवेशन से रिलेटेड, आज वो हाल नहीं है। और इंशाल्लाह ये आने वाले 5 सालों में भी उसी पे काम होगा, डिपार्टमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट नहीं है ना, सिर्फ आप उर्दू की क्यों बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के बहुत सारे, पाली डिपार्टमेंट है, बुद्धिज्म डिपार्टमेंट है, मराठी डिपार्टमेंट है। ये वो लैंग्वेजेस है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग थी लोगों की ये डिपार्टमेंट को कैसे बंद किया जाए। हमने वो बंद होने नहीं दिया। एडमिशन का मसला था, हमने बोला ठीक है एडमिशन बच्चे आपको नहीं मिल रहे, हम आपको एडमिशन ला के देंगे। तो सिर्फ बात उर्दू डिपार्टमेंट की नहीं है, बात है सारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स की। बोर्ड ऑफ स्टडीज में जो है हमारे मेंबर्स नहीं होते थे, हमारे रिप्रेजेंट लोगों के, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था मैंने लोगों को पकड़ पकड़ के फॉर्म भरने लगा कि आप ये नॉमिनेशन आप इसमें फिट होते हैं, आप ये फॉर्म भरिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 लोग ऐसे जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड नहीं है आज बोर्ड ऑफ स्टडीज पे है, अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बोर्ड ऑफ स्टडीज पे। ऐसे लोग थे नूर अंकल जैसे, नूर हसन अंकल जैसे, जो कि इतना एक्सपीरियंस था लेकिन उनको बोर्ड ऑफ स्टडीज पे किसी ने आज तक नॉमिनेट ही नहीं किया, उनका एक्सपीरियंस आज तक यूज ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बोर्ड ऑफ स्टडीज पे है उर्दू डिपार्टमेंट के। स्कॉलरशिप और फेलोशिप के बहुत सारे मसले होते हैं तलबा के जी, तो उसमें कुछ आपके सामने आए शिकायतें? देखिए स्कॉलरशिप का जो मेन मुद्दा है कि बार्टी और सारथी के जैसे मार्टी के लिए डिमांड है स्टूडेंट्स की, वो डिमांड हमने गवर्नमेंट को भेजी है। जब तक गवर्नमेंट उस पर डिसीजन नहीं लेगी यूनिवर्सिटी उस पर एक्ट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को जो उसके बारे में जो प्रूफ चाहिए थे, जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, वो हमने भी प्रोवाइड किया और औरंगाबाद के काफी सारे एनजीओज है जिन्होंने वो प्रोवाइड किया है। गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अगर पॉजिटिव रिस्पांस देगी तो श्योरली हम यूनिवर्सिटी के अंदर उसको जल्द से जल्द अप्लाई कर लेंगे। विरोधी पैनल जो है आपके वो ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर इस इलेक्शन में, चुनाव में जो है सियासत होती है, तो वो सियासत नहीं होना चाहिए जी, ऐसा विरोधक आपके आरोप लगा रहे हैं। देखिए अब विरोधक है, उनका काम है आरोप लगाना। सियासत है, सियासत होती है, मैं तो सियासी आदमी नहीं हूँ। ये यहाँ पे आपको जो भी मेरे पीछे लोग हैं इसमें से आपको सियासी लोग नहीं दिखेंगे। ये वो लोग हैं जो कौम के लिए काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं और अपने अपने लेवल पे वो आज से पहले भी काम करते थे। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा वो उसके बाद भी काम करेंगे। तो विरोधक क्या बोलते हैं, और अगर सियासी काम होता है तो जहाँ पे सियासत का काम है वहाँ डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं है।
ابھی آپ دیکھیں عربی ڈپارٹمنٹ کی ڈیمانڈ تھی یونیورسٹی میں، جتنے سالوں سے یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی ہے، الحمدللہ وہ ڈیمانڈ کو ہم نے گورنمنٹ تک پہنچایا، گورنمنٹ سے ہم کو پازیٹیو رسپانس آیا ہے۔ 2023 جون میں ہم لوگ وہ کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اگر وہ اس کو فالو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں، اگر سیاسی باتیں ہوتی تو یہ صرف پھر ساری چیزیں نہیں آتی۔ جہاں پہ آپ کا کیلیبر رہے گا، جہاں پہ آپ کا ریپرزینٹیشن صحیح رہے گا، وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یونیورسٹی پہ یہ بھی آروپ لگتے رہے کہ وچاردھارا تھوپی جاتی ہے اسٹوڈنٹ پہ، کیا ایسا ہوتا ہے یہاں پر اس یونیورسٹی میں؟ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اسٹوڈینٹس جو ہے وہ اپنے کام، اور اگر وچاردھارا اسٹوڈینٹس پہ تھوپی جاتی تو اسٹوڈینٹس کے آندولن ہی نہیں ہوتے۔ ابھی آپ دیکھیے پچھلے 2-3 سال میں کتنے آندولن ہوئے اسٹوڈینٹس کے۔ اگر وچاردھارا تھوپنے کی بات ہوتی، یونیورسٹی اور اسٹوڈینٹس پہ دباؤ ڈالنے کی بات ہوتی تو اسٹوڈینٹس یہ ساری چیزیں کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس جو ابھی لوگ ہیں یہاں پہ، جتنے لوگ ہیں، جیسے کہ مولانا عبدالرشید مدنی صاحب ہے، اردو عربک ڈپارٹمنٹ کے لیے انہوں نے کتنی خدمت انجام دی ہے۔ میرے کو جو پرپوزل بنانے سے لے کے سارا گائیڈنس اور مولانا رشید مدنی کا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ سیاست کی کہاں بات ہے؟ اگر سیاست کی بات ہوتی تو پھر تو وہ تو اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیسے اسٹوڈینٹس کو آپ پریشرائز کرتے؟ تو اسٹوڈینٹس تو نہ آندولن کرتے نہ یونیورسٹی کے اگینسٹ جاتے۔ ہم نے کئی بار آندولن کیے۔ پی ایچ ڈی ایگزامینیشن یونیورسٹی نے ڈیسیزن دیا تھا کہ پیٹ ایگزام ہم لوگ آف لائن لیں گے، اور کووڈ سچویشن میں آف لائن کون لے گا؟ ہم نے اس کو ویروڈ کیا، ہم نے بولا کہ آف لائن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ بچوں کو لوگ کووڈ کے سچویشن میں اپنا گھر کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہوٹل روم نہیں ہے۔ بچے اگر دور دور سے آئیں گے تو آپ اس کو آن لائن لیا، اور الحمدللہ وہ ایگزام آن لائن ہوا ہے۔ ہم ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں کھڑے ہیں، اور اس موقع پر ہمارے ظہور صاحب کا الیکشن سینیٹ ممبر کا جو فارم آج انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اسی سلسلے میں یہاں آنا ہوا تھا۔ میں ایک بات یہ بتاؤں کہ ہمارے مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 50 سال سے زائد ہے، لیکن اب تک یہاں پر جو بہت انٹرنیشنل لیول پر جو لینگویجز چلتی ہیں، بولی جاتی ہیں، اس میں سے بہت ساری زبانوں میں خاص طور پہ اردو زبان اور عربی زبان، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اردو زبان کو یہاں پر داخلہ مل گیا، اور اب تقریباً 20 برس سے زائد سے اردو ڈپارٹمنٹ قائم ہے۔ یہاں بہت سارے فارینرز بھی آتے ہیں، چنانچہ عربی زبان جو ایک عالمی زبان ہے، پورے یعنی انٹرنیشنل زبان ہے، اس کے سلسلے میں یہاں پر کوئی نظم نہیں تھا۔ جب سے ہمارے ظہور میاں سینیٹ ممبر بنے تھے، اور میری ان سے بہت زیادہ ایک گزارش رہتی تھی کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کے سلسلے میں کوشش کریں۔ چنانچہ عربک ڈپارٹمنٹ اور اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں جو کچھ بھی ان کو مواد چاہیے تھا وہ میں نے پوری کوشش کر کے ان کو پرووائڈ کی ہے، اور انہوں نے اس سمت میں بہت کوشش کی۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں خاصا ٹائم لگ گیا، اور ٹائم لگنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی سیاسی پاٹھمبا ہمارے پاس میں نہیں تھا، اور کوئی بنتری اور کسی چیز کا کوئی جو ہے طاقت ہمارے پیچھے نہیں تھی، اس لیے اتنا وقت لگا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اب گورنمنٹ کی طرف سے اس کی جو ہے اجازت نامے کی ایک منظوری ہاتھ آئی ہے، اور اب انشاءاللہ جون 2023 سے اس میں ایڈمیشنز ہوں گے، اور پھر وہ فارینر، چونکہ عربک لینگویج کے لیے یہاں کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، ورنہ عراق سے، صومالیہ سے، اریتریا سے، اور آپ کے فلسطین سے، اور کویت سے، اور جرمنی سے، اور اس طرح کے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مختلف کالجز میں ایڈمیشن لیا کرتے تھے۔ لیکن اب کالجز میں بھی جو حال ہوا ہے وہ بھی ناگفتہ بھی ہو گیا کہ پی جی کے کورسز تقریباً یونیورسٹی نے بند کرا دیے، تو اب کوئی راستہ اور کوئی راہ ان کو جو ہے ایڈمیشن پڑھنے کے لیے رہی نہیں۔ تو اب یہ انشاءاللہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں جو اقدام کیا گیا ہے، اور ہماری مہاراشٹر گورنمنٹ نے جس طرح سے اس مضمون کی منظوری کا پروانہ یہاں بھیجا ہے اور دیا ہے، اب پھر سے فارینرز یہاں آتے رہیں گے، اور عربی زبان میں وہ ریسرچ اور اپنا ورک کرتے رہیں گے۔ خالد صاحب نے آج جو ہے اپنا گریجویٹ کانسٹیٹوئنسی سے جو فارم بھرا ہے سینیٹ کے لیے، اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور
چونکہ میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہ چکا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بالکل میں یہ دل سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی سینٹ ممبر ایسا میں نے دیکھا نہیں جو اب چن کے آنے کے بعد 5 سال تک اپنے آفس کو لائیو رکھا ہے اور 5 سال تک بچوں کے مسائل جو ہے جو حل کرتا رہا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے پچھلے 5 سال کا اپنا جو ان کا کاریہ رہا ہے وہ بہت ہی زبردست انہوں نے خدمات انجام دی ہے. کووڈ میں انہوں نے بہت اچھی سروسز پرووائڈ کی ہے اور پورے پرنسپل سے وہ بات کرتے رہے. انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی جو ایشوز رہے ہیں بچوں کے تو ہم بھی جو ہے ہمارے ذہن میں بھی جو ہے ان کا ہی نام رہتا ہے کہ اگر کچھ بچیوں کے پرابلمس وغیرہ ہے کہ جائیے آپ جو ہے تو سینٹ ممبر ظہور صاحب سے بات کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے ایز اے پرنسپل اور اس یونیورسٹی کے ایک سابقہ اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر وغیرہ کے حساب سے اگر مجھے مارکنگ دینے کے لیے اگر کہا جائے تو میں ظہور کو تو 10/10 دوں گا. یہ بلا مذہب ملت انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور آنے والے جو ان کا ٹینیور رہے گا اس کے لیے میری نیک خواہشات ہیں. یہاں یونیورسٹی قائم ہوئی ہے تب سے سینٹ کے الیکشن تو ہوتے رہے لیکن کب ہوتے تھے کہاں ہوتے تھے کس طرح ہوتے تھے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا. پہلی مرتبہ دوسرے اس سے پتا چل رہا ہے کہ بھئی سینٹ کا ایک الیکشن بھی ہوتا ہے اور اس کا جو نامینی ہوتا ہے جو سلیکٹ کر کے آتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہے. تو جب ظہور صاحب اس کے سینٹ کے ممبر بنے اور جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ اردو ڈپارٹمنٹ کا کیا ہے تو اردو ڈپارٹمنٹ پہلے یہاں جو سلیبس تھا اس میں شاعری افسانہ ناول تنقید یہی موضوعات تھے لیکن آج اس میں جو ہے ٹی وی کے لیے کس طرح سے اسکرپٹ لکھی جا سکتی ہے صحافت کا کام کس طرح سے ہوتا ہے خبریں کیسی بنائی جاتی ہے سیاسی مضامین کس طرح لکھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے فلموں کے لیے جو اسکرین پلے کی ٹریننگ ہے یا کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے یہ سارے کورسز جو ہے اب اس کے اندر داخل کیے گئے ہیں. کمپیوٹر کا بہت زیادہ اس میں یوگدان داخل کیا گیا ہے. تو اب وہ کورس وہ نہیں رہے جب خالی میر غالب اور منٹو اور کرشن چندر اور پریم چند کو پڑھ کے یہ آدمی اردو کا فاضل کہلاتا تھا. اب تو اس کو یہ سارے چیزیں ڈرامہ اسکرپٹ رائٹنگ نیوز رائٹنگ یہ ساری چیزیں اس کو سکھائی جا رہی ہے تاکہ وہ پڑھائی کے دوران بھی اگر اس کو کوئی ایسا کام ملے تو وہ اپنی روزی کما سکتے ہیں. یہ بہت ہونہار نوجوان ہے بہت محنتی ہے اپنی ذمہ داریوں کو خوب سمجھتا ہے. تو ہماری تو دعا ہے کہ وہ اس بار بھی چن کر آئے اور ایسے یقین ہے کہ وہ اس بار بھی اگر چن کر آئیں گے تو یقیناً بہت سارے نئے کورسز کو نئے چیزوں کو انٹروڈیوس کریں گے. ہمارے ظہور جن کے دادا ہمارے ٹیچر رہ چکے ہیں ان کا جو آج ہم نے فارم بھرا ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو تھمپنگ میجارٹی سے کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اور وہ جس طرح 5 سال لائیو رہے ایز اے سینیٹر آنے والے دنوں میں ایسے لائیو رہتے ہوئے دن بہ دن یونیورسٹی کے ڈیولپمنٹ میں اور الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے ڈیولپمنٹ میں مکمل طور پہ اچھی طرح سے کام کریں گے. میں ایسی امید رکھتا ہوں. ظہور خالد بھیا نے اس بار سینیٹ کے لیے پھر سے بھرا ہے تو ہم جو ہے تو اسٹوڈنٹس ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میجورٹی سے کامیاب کریے کیونکہ ہمارے مسائل حل کرنے میں اگر کوئی اورنگاباد میں کام کرتا ہے تو وہ ظہور بھیا ہے. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کا سپورٹ دیں. ہمارے جو بھائی سینیٹ ممبر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کافی محنت کی کاوشیں کی. جاننا کے لیے بھی بہت سارے ڈگری کے فارمز رکے ہوئے تھے اور اس پرابلم کو انہوں نے اس مسئلے کو یہاں پر حل کیا اور وہ ڈگریز جو ہے تو نکلوا کر دی. اور بہت سارے ایشوز ایجوکیشن کو لے کر آئے تھے انہوں نے اس ایشوز کو اچھی طرح حل کیا اس مسئلے کو. اور میں آگے کے لیے ان کو نیک خواہشات دیتا ہوں کہ وہ آگے جو ہے تو انشاءاللہ اس جیت کو حاصل کریں گے چن کر آئیں گے.